السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر، یہ مہاندری کے مناظر ہیں، اور اس کے اوپر جو پل ٹوٹا تھا تو مہاندری میں پائپ ڈال کر اس کے اوپر ریت ڈال کر پھر ایک ایسا راستہ بنایا گیا گزشتہ روز، یعنی کہ واقعے کے 6 دن بعد 4 اگست کے یہ ویژلز ہیں شام کے، کہ جب کچھ گاڑیوں کو یہاں سے گزارا گیا۔ یہاں لفظ کچھ پہ غور فرمائیے گا اور پھر میری آگے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، جس میں ہم گن کے دکھا دیں گے کہ کل کتنی گاڑیاں یہاں سے گزری ہیں کل کی ڈیٹ میں۔ لوگوں کے چہرے پر ایک خوشی تھی، اور اس چیز کے لیے شاید وہ ذہنی طور پر اب تیار نہیں تھے کہ شاید ہی وہ یہاں سے گزر سکیں، لیکن کافی سارے ایسے لوگ تھے، ٹورسٹ تھے، جو کہ وہاں پر سٹک ہو چکے تھے، انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں سے گزر پائیں گے۔ لیکن کل جب یہاں سے دوبارہ وہاں سے انہوں نے گاڑیاں گزاری تو ان کے چہرے پر اطمینانیت تھی، خوشی کا اظہار تھا، اور شاید اس چیز کا بھی وہ تشکر کا اظہار بھی کر رہے تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد پھر اس قابل بنایا اس جگہ کو کہ وہاں سے پھر اب گاڑیاں گزر سک رہی تھیں۔ لیکن یہ خوشی شاید زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی، اور اس کی مین وجہ ہم آگے دکھائیں گے کہ کیوں زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ کیونکہ یہاں اس برج کو رات کے وقت زیادہ پانی کی وجہ سے پھر کیا مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں پر سے پھر گاڑیاں گزرنا جو سی ہیں وہ اچانک سے بند ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ کل رات کی پھر اپڈیٹ ہے 4 تاریخ کی رات کو، کہ جب گاڑیاں گزرنا دوبارہ بند ہو گئی تھیں۔ اب آج صبح کیا سین ہوگا، وہاں پر کیا حالات ہوں گے، وہاں پر کیا ایسا کیا جائے گا کہ دوبارہ گاڑیاں گزر سکیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن فی الوقت کل وقتی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل جو سین تھے یہاں پر، کل گاڑیاں یہاں پہ گزر رہی تھیں، انہیں پھر اچانک سے کیوں روکنا پڑ گیا۔ اصل میں جو بات ہے وہ تو کمپلیٹ سٹوری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے، اور ساتھ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا آگے 14 اگست یعنی کہ آگے اب دن کتنے رہ گئے ہیں، آج 5 اگست ہو گئی ہے، تو ایگزیکٹلی 9 دن ہیں، اور 9 دن میں کیا یہ اسٹیل برج تیار ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ٹیمپریری جو چیز تیار کی گئی تھی کل بڑی محنت سے گزشتہ 24 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد پھر یہ اس قابل ہوا تھا کہ یہاں سے یہ گاڑیاں گزر سکیں، اور دوبارہ سے یہ راستہ کمپلیٹلی بند ہو گیا تھا، تو کیا دوبارہ یہ اس قابل ہوگا راستہ کہ یہاں سے پھر گاڑیاں گزر سکیں، اور گاڑیاں نہ صرف گزر سکیں بلکہ یہاں پر اس راستے میں کیا ایسی سچویشن بقایا رہے گی کہ اتنی ٹورسٹ کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ اب آپ کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ یہ راستہ اس قابل ہوگا؟ اور کیا اس کے متبادل کے طور پر جہاں سے برج گرا تھا وہاں پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے، اور کیا وہ برج تیار ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ پل تو گر گیا، لیکن پل گرنے کے 6 دن بعد بھی ہمیں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس میں کچھ بحالی کے چانس ہوں گے۔ لیکن ابھی میری جو نیوز کے مطابق جو سٹیل کا برج ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے مہاندری کے اندر، اور اس کے اوپر اس کی فکسنگ کا کام جو ہے وہ آج سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں 3 سے 4 دن تو اس کے مین سٹرکچر کو فکس ہونے میں، اور پھر کمپلیٹ تیار ہونے میں 5 سے 6 دن لگ سکتے ہیں۔ اب اس کو کتنی جلدی تیار کیا جا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کام کرنے والوں میں، ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سے 3 دن میں تیار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت لگے اس کو تیار ہونے میں، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والی ٹیم ہوگی وہ دن رات ایک کرے گی، اور جلد سے جلد اس راستے کو بحال کیا جائے گا۔ دوسری جگہ پر جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق تا حکم ثانی
یعنی کہ بالا کوٹ سے ٹورسٹ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، یا بالا کوٹ سے یا آگے شگران سے، کیونکہ شگران تک ایکسیس تو ہے، وہاں تک تو نہیں روک رہے ہیں، تو ہم بالا کوٹ کی حدود ہے چونکہ اس لیے وہ نوٹیفیکیشن اس قسم کے، لیکن آپ لوگوں کو شگران تک جانے کی ایکسیس ہے، اس سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، شگران یا پارس تک، کیونکہ آگے شناؤ فارسٹ بھی ہے، تو پارس تک تو کوئی ایشو نہیں ہے، پارس میں کچھ نہیں ہے، ایشو شروع ہوتا ہے آگے مہاندری سے، تو اس وہاں تک جانے کی ایکسیس حاصل ہوگی، لیکن اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر دوسری سائڈ پہ بات کریں کہ جو لوگ اس وقت عنزا یا اسکردو میں ہیں یا اس سائڈ پر ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو بڑی کلیئر ویژن میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو 0 پوائنٹ سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا، تو لہٰذا آپ تکلیف مت کریں وہاں سے آگے چڑھنے کی۔ وہاں پر بھی کل ایک لینڈ سلائڈ ہوئی ہے جو کہ بابو سر سے نیچے گاؤں ہے اس کی طرف، لیکن وہ آپ چونکہ مقامی لوگوں کے لیے تو پریشانی ہے، لیکن چونکہ ٹورسٹ آ ہی نہیں رہا، لہذا اس کے لیے وہ کوئی اتنی یعنی کہ اہم نہیں ہے ٹورسٹ کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے ٹینشن کا باعث ضرور تھی کہ وہ لینڈ سلائڈ تھی، لیکن اس کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے بھی چلاس والی سائڈ سے آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، تو یہ اب ذہن میں رکھیں گے جو لوگ ان دنوں میں عنزا اسکردو جا رہے ہیں تو وہ ناران والے راستے سے نہیں جا سکیں گے، بلکہ ان کو اگر جانا ہوگا تو پھر KK H ہی ایک راستہ ہے۔ اب KK H کے اپنے مسائل ہیں، KK H میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش ہے، سچویشن ہے، اور لوگ صرف شام سے لے کے چلاس تک کا جو راستہ ہے وہ بھی 8-8 10-10 گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، 12 گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہاں پر شیڈول کیا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو شیڈول لگا دوں گا، اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گزرنے کے لیے کیا ٹائمنگ بہتر ہے، کس ٹائمنگ پہ اگر آپ جائیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر روڈ کھولنے اور بند ہونے کے باقاعدہ اوقات جاری کیے گئے ہیں۔ ان اوقات میں روڈ کو کھولا جاتا ہے اور پھر انہی اوقات میں سے جن اوقات میں پرابلم ہوتی ہے ان میں روڈ بند کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہاں پر ڈیم پر کام ہو رہا ہے، تو ڈیم میں کام کرنے کی وجہ سے یہ وہاں پر روڈ کو بند کیا جاتا ہے اور پھر کھولا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن تو ابھی اس سال آپ کو سہنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی، اس کے علاوہ تو کو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور فیسلٹیٹ کیا جائے۔ جو کافی سارے دوست فون لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے اسکردو اور عنزا جانا ہے اور کیا ہم ناران کے راستے ابھی جا سکیں گے، اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ 14 اگست تک چھٹیاں ہیں بچوں کے، اکثر اسکول تو کھل گئے ہیں لیکن زیادہ تر اسکول جو ان سے ہیں، کالج جو ہیں، یونیورسٹیاں، وہ 15 اگست سے اوپن ہوگی، تو بچے، فیملیز، لوگ جو سے ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے پہلے ہم کہیں بھی گھومنے جانا ہے تو وہاں سے گھوم پھر کے واپس آ جائے۔ اب یہاں ان کے آنے کا پروگرام جاری رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا، اس کے بارے میں تو میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ کب تک یہ راستہ کھلے گا اور کیا آپ دوبارہ ناران جانے کا سوچ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں اگلے آنے والے دنوں میں 1-2 دنوں میں پکچر کلیئر ہو جائے گی، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ آج کی اپڈیٹ اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔